میں کیا کروں؟ اٹھاؤ قرآن. ایک پیدا ہونے والا جب مکہ کی سرزمین پہ پیدا ہوتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو پہلے قرآن کا علم دیا، پھر انسان بنا کے پیدا کیا ہے. ایک ہے اللہ کی سنت اور ایک ہے اللہ کی قدرت. ایک ہے اللہ کی سنت، سنت قدیمہ یا قانون، اور ایک ہے اللہ کی قدرت. دونوں میں فرق ہے نا. سنت یہ ہے، قدرت یہ ہے. سنت یہ ہے کہ نر اور مادہ ملیں گے تو تخلیق ہوگی، اور قدرت یہ ہے کہ بغیر باپ کے بھی حضرت عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے. وہ قدرت ہے. سنت یہ ہے کہ بغیر نر اور مادہ کے ملاپ کے تسلسل نہیں ہوگا، نسل کا اولاد نہیں ہوگی. اور قدرت یہ ہے کہ بغیر ماں باپ کے میں حضرت آدم کو پیدا کر سکتا ہوں. یہ قدرت ہے. اب اللہ کی ایک سنت قدیمہ، بس وہیں پہ آ جاؤں پھر میں بات روکتا ہوں انشاءاللہ کا. ایک سنت یہ ہے، جتنے گھر بھی ہیں، انسانوں کی بات کر رہا ہوں، سارے انسان، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان اگر وہ ہے تو ہر گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر گھر میں بچے جنم لیتے ہیں، ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں. اب اللہ کی سنت قدیمہ کیا جانتے ہیں؟ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا، تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تمہیں نکالا، اس حال میں نکالا کہ تم جاہل تھے. جاہل تھے، علم نہیں، جاہل پیدا کیا گیا، الٹریٹ، ابھڑ. پیدا ہوئے تو کچھ جانتے نہیں، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، مگر پیدا ہوئے تب کیا تھے؟ جاہل. انجینئر پیدا ہوئے جاہل، جج پیدا ہوا تھا جاہل. ہر انسان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے. بعد میں تعلیم لیتا ہے، اسکول گیا، ہائی اسکول گیا، کالج پہنچا، یونیورسٹی گیا، پی ایچ ڈی کیا، ڈاکٹریٹ کیا، انجینئر بنا، ڈاکٹر بنا، سائنس کی لائن لے لی، ایم بی بی ایس، اور آگے بڑھا ایم ڈی، اور آگے بڑھا ایم ایس. درجے بڑھتے گئے، علم یعنی عالم کی لائن میں آیا، مولوی، اور آگے بڑھا عالم، اور آگے بڑھا فاضل، اور آگے بڑھا مفتی، اور آگے بڑھا محدث، اور آگے بڑھا مفسر. درجے بڑھتے گئے، مگر پیدا ہوا تھا تب جاہل، الٹریٹ، کوئی علم نہیں. یہ ہم ہیں کہ جب پیدا ہوئے تو صرف انسان تھے، عالم نہیں. انسان تھے، ڈاکٹر نہیں. انسان تھے، بھئی انسان کا بچہ انسان ہوگا. انسان تھے، ڈاکٹر نہیں. انسان تھے، انجینئر نہیں. انسان تھے، پی ایچ ڈی نہیں. انسان تھے، باقی کوئی گیان، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی درجہ، کوئی مرتبہ، کچھ نہیں. جاہل. جاہل پیدا ہوئے تھے نا. مگر میں کیا کروں؟ اٹھاؤ قرآن. ایک پیدا ہونے والا جب مکہ کی سرزمین پہ پیدا ہوتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو پہلے قرآن کا علم دیا، پھر انسان بنا کے پیدا کیا ہے. ہم جاہل
اور وہ آئے علم قرآن لے کر عالم. فرق ہوا نا, فرق ہوا. ہم پیدا ہوئے تھے جاہل, کچھ نہیں جانتے تھے, اور وہ آئے علم القرآن خلق الانسان, پہلے علم قرآن پھر انسان بنا کے پیدا کیا. اللہ نے پہلے علم قرآن دیا اپنے محبوب کو اور پھر انسان بنا کے پیدا کیا. ارے وہ تو سید الانبیاء ہیں, وہ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں, وہ تو سارے نبیوں کے آقا ہیں, وہ تو ساری کائنات کے لیے مرکز ہے, مرکز, وجہ تخلیق کائنات, مقصد تخلیق کائنات, جن کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی. میں ان کی کیا بات کروں, ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد در اولاد در اولاد در اولاد. ایک بچہ بغداد میں پیدا ہوا, نبی کی آل کا ایک بچہ بغداد میں پیدا ہوا. رمضان المبارک کی چاند رات, چاند شک میں آ گیا, چاند شبہ میں آ گیا, پتہ نہیں, کوئی گواہی نہیں ملی. لوگ ششو پنج میں کہ رمضان کا چاند ہوا کہ نہیں. آپ کے والد حضرت موسیٰ جنگی دوست ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سوال کیا, حضور چاند کے بارے میں کوئی اطلاع؟ کہا اطلاع تو کچھ نہیں ہے, گواہی تو کچھ نہیں ملی, مگر میرے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس نے صبح سحری سے لے کے شام تک دودھ نہیں پیا ہے. صبح سحری سے لے کے شام تک افطار تک دودھ نہیں پیا, اور یہ ایک ہی دن کی بات نہیں, پورے ماہ رمضان غوث اعظم کا یہی معمول. مجھے یہ بتائیے, یہ شریعت کا مسئلہ غوث اعظم کو سکھایا کس نے؟ یہ سحری, یہ افطار, یہ روزہ, ابے جو بچپن میں جس کے علم کا یہ عالم ہو تو پھر 55 میں اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت خیال کہ جو بچپن میں اتنا علم لے, وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پیدا کیے جاتے ہیں. ہم پیدا ہوئے ہیں اور یہ لوگ پیدا کیے گئے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں ہدایت لینے کے لیے اور یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں ہدایت دینے کے لیے. ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے اور یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچانے کے لیے. لہذا ان کے میں اور ہم میں بہت فرق ہے. یہ اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں, اور جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے نا, اس کا مرتبہ ہی کچھ اور ہوتا ہے, اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے, اس کا رتبہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. انشاءاللہ کل ہم اسی بات کو یہیں سے لے کر آگے بڑھیں گے. وآخر دعوانا